عاقل صاحب. نبی علیہ السلام نے اپنی حدیثوں میں ان کی یہ پہچان بتائی ہے، جس کا مختصر خلاصہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے. اور اسی طریقے سے جیسا کہ بیان کیا گیا کہ یہ یستحلون دماء المسلمین، مسلمانوں کے خون کو یہ حلال سمجھتے ہیں، بے گناہوں کا قتل کرتے ہیں، کم عقلی کی وجہ سے، کم فہمی کی وجہ سے. سامعین محترم، ان کا وجود آج بھی پایا جاتا ہے، اور اسلام اور مسلمانوں کو اس فرقے ضالہ سے جتنا نقصان ہوا ہے اور کسی فرقے سے نقصان نہیں ہوا ہے. جیسا کہ آپ نے سنا میری بات میں کہ حضرت عثمان کا قتل ان لوگوں نے کیا، حضرت علی کا قتل ان لوگوں نے کیا، اور اس کے بعد بھی ان کی سازشیں کم نہیں ہوئی ہیں. آج بھی، آج کے زمانے میں بھی ان کا وجود پایا جاتا ہے. یہ اور بات ہے کہ ہم خوارج کے لفظ سے ان کو نہیں جانتے، لیکن ان کے عقیدے جو بیان کیے گئے کہ بڑے گناہ کرنے والے کو کافر سمجھنا، یہ مسلمانوں کا قتل کرنا، حاکم وقت کے خلاف بغاوت کرنا، زبانی اور تلوار بھی اٹھانا اور لوگوں میں پھیلانا کہ ان کی حکومت کو ہم تسلیم نہیں کریں گے، حاکم وقت کی حکومت کو نہیں مانیں گے، یہ ان کی بڑی بڑی نشانیاں ہیں. آج بھی ان نشانیوں کو سامنے رکھ کر آپ کہہ سکتے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ لوگ موجود ہیں یا نہیں ہے. آج ابھی حال میں جو فتنے یہاں پر سعودی عرب میں ہوئے ہیں، آپ نے دیکھا کیسے بم بلاسٹ کیے گئے، کیسے مسلمانوں کا قتل کیا گیا، اور اسی طریقے سے کس طریقے سے ان لوگوں نے ان کافروں کا قتل کیا جن کو عہد و پیمان دیا گیا. بخاری کی حدیث میں نبی علیہ السلام فرماتے ہیں وہ کافر جو پناہ لیتا ہے مسلمانوں کے ملک میں، اس کا قتل اگر کوئی کرتا ہے وہ جنت خوشبو کو نہیں پا سکتا، حالانکہ 40 سال یا 40 سال کی دوری سے اس کی خوشبو سنائی دیتی ہے. نبی علیہ السلام نے حدیثوں میں بیان فرمایا. آج آپ دیکھتے ہیں مسلمانوں کا قتل کیا گیا، اور حاکم وقت کے خلاف آیتوں کی غلط تعویل کرتے ہوئے یہ لوگ خروج کرتے ہیں. کیا ان کی تعویل کیا ہے؟ کہ یہ ظالم ہے، یہ حاکم ظلم کرتا ہے، یہ امام ظلم کرتا ہے، اس لیے ان پر خروج کیا جاتا ہے. واضح رکھیں اس منہج کو، صحابہ کا یہ منہج نہیں ہے. صحابہ کا یہ منہج ہے کہ حاکم وقت اگر اس میں 2 شرطیں آپ دیکھیں، 2 چیزیں دیکھیں، تب کچھ اصول اور پابندیوں کی روشنی میں خروج کی اجازت دی گئی ہے، وگرنہ ہرگز اس کے خلاف اس کی فسق کی وجہ سے، اس کی برائیوں کی وجہ سے خروج نہیں کیا جائے گا. مسلم شریف کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں علیکم بالسمع والطاعہ وان تعمر علیکم عبد حبشی. غور سے الفاظ حدیث کو سنیں آپ. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں تم سنو اور اطاعت کرو، حاکم وقت کی بات سنو اور اطاعت کرو، اگرچہ تم پر کوئی حبشی غلام خود حاکم بن جائے. ہم نے بنایا نہیں اس کو، ہم نے خلیفہ نہیں بنایا. تعمرا، حدیث کے الفاظ مسلم شریف کے، تعمرا علیکم عبد حبشی. اگر کالا کلوٹا غلام، ایک روایت میں آیا ہے اس کا سر اخروٹ کے جیسا ہے، یہ بادشاہ اپنے پاور یا اپنے کسی بھی طریقے سے خود بن جائے، تعمرا حدیث میں بن جائے، حاکم امیر بن جائے، تم سننا اور اس کی اطاعت کرنا. ایک شرط کہ جب تک وہ اسلام کے اللہ کی نافرمانی کا حکم نہ دے. اگر وہ اللہ کی نافرمانی کا حکم دیتا ہے، وہاں اس امیر کی، اس بادشاہ ملک کی بات کو نہیں تسلیم کیا جائے گا. لیکن اگر وہ برا ہے، اس میں گناہ اور برائیاں ہیں، تو کیا ایسی صورت میں کیا اس کے خلاف خروج کیا جائے گا؟ ہرگز نہیں. مسلم شریف کی حدیث کی روشنی میں نبی علیہ السلام فرماتے 2 چیزیں جب تک نہ دیکھو ہرگز اس کے خلاف بغاوت کرنا. ایک حتی تروا منہ کفرا بواحا من اللہ لکم برہان. اگر وہ واضح کفر کا حکم دیتا ہے کہ آؤ سجدہ کرو، ایسا کفر کا حکم دیتا ہے بادشاہ حاکم وقت کہ جس کے کفر ہونے پر آپ کے پاس اللہ کی طرف سے دلیل موجود ہے. ایک دوسری، ما اقاموا فیکم الصلاۃ، جب تک وہ نمازوں کو قائم کریں گے
نمازوں کو ختم نہیں کریں گے ان کے خلاف بغاوت. ان دو کے علاوہ کتنے بھی برے کیوں نہ ہو, حدیث کے الفاظ ہیں تمہارا مال چھینتا ہے حاکم آ کر, تمہاری پیٹھ پہ کوڑوں مارتا ہے, تب بھی اس کے خلاف بغاوت نہیں کی جائے گی. لیکن یہ خوارج ایسے ہیں جو ایک بغاوت کرتے ہیں اور اسی طریقے سے حاکم کے کفر کے فتوے لوگوں کو دیتے ہیں کہ یہ مسلمان حاکم نہیں ہے, یہ کافر حاکم ہے, مسلمانوں کا قتل کرتے ہیں. جیسا کہ آپ نے دیکھا مسلمانوں کے قتل کی کیسی اجازت دی جا سکتی ہے؟ آپ جانتے ہیں کن صورتوں میں مسلمانوں کا قتل جائز ہے. ایک مسلمان کا قتل کرنا کس قدر عظیم ترین گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ہے. لہذا سامعین محترم, یہ خوارج آج بھی پائے جاتے ہیں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کی روشنی میں آخر الزمان تک یہ لوگ رہیں گے, بلکہ ایک حدیث یہاں تک ہے دجال کے ساتھ بھی یہ لوگ نکلیں گے. لہذا ان کو پہچانیں, ان کے شر کو پہچانیں اور اللہ سے دعائیں کریں کہ اللہ ان کے شر سے ہم کو محفوظ رکھے, خوارج کے منہج سے ہم کو محفوظ رکھے, خوارج کے عقیدوں سے ہم کو محفوظ رکھے اور ان سے اپنے آپ کو دور رکھے. صحابہ کرام کے منہج کو اپنائیں. میرا وقت ختم ہو رہا ہے, میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین جو کچھ بات کہنی تھی اللہ وہ سمجھا دے. اللہ رب العالمین قرآن و حدیث کو صحابہ کے منہج پر سمجھتے ہوئے ان گمراہ فرقوں سے اپنے آپ کو بچانے کی توفیق عطا فرما دے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیر.